सियालकोट के एक प्राइवेट अस्पताल की नर्स को दिन दहाड़े अस्पताल के अंदर घुसकर गोलियां मार दी गईं। सोने पे सुहागा सुनिए। अस्पताल की प्राइवेट सिक्योरिटी के दरमियान स्टाफ के दरमियान कातिल आता है, मारता है और फिर चला भी जाता है। कोई भी शख्स पकड़ नहीं पाता। और अच्छी खबर भी सुनिए कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ है, कैसे, क्यों, कौन है वो शख्स जिसने कत्ल किया, क्या रंजिश है, वजह अनाज क्या हो सकती है और इसके अलावा अस्पताल ही की जगह निशाना क्यों चुना गया कि यहाँ पर आसानी से काम हो जाएगा। आखिर इस अस्पताल में क्या लोगों का इलाज किया जाता है या फिर कत्लो गारत की जाती है? ये कौन सा अस्पताल है जनाब? सियालकोट पसरूर का इलाका, जहाँ पर रहती है एक फैमिली और इस फैमिली के सरबराह है शब्बीर अहमद। बेटी का नाम सादिया, उम्र 18 साल। किंगरा के इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल है जो कि बहुत ज़्यादा चलता है। नाम है इस अस्पताल का हमजा सईद अस्पताल। इस अस्पताल में पिछले 4 साल से सादिया काम करती थी नर्स के तौर पर। सादिया ड्यूटी पर 23 मई को मामूल के मुताबिक आई। रश बहुत ज़्यादा था, पेशेंट्स अच्छे खासे थे। सादिया ने बड़ा काम शाम करके बिल्कुल टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का, बैठने का, कोई भी उसको टाइम नहीं मिला उस दिन। मरीज़ों को निपटाया, थक हार के रेस्ट रूम के कमरे में जाकर सोफे पर गिर गई कि ज़रा थोड़ा इजी हो जाऊं और थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। इमाम बख्श इस अस्पताल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता है। इसे कुछ सामान लेना था तो ये अपनी गन को कमरे में रख कर बाहर चला गया सामान खरीदने की गर्ज से। अब इसी अस्पताल में एक वार्ड बॉय है शाहजेब उसका नाम। शाहजेब ने देखा कि ये गन रख कर गया है, फौरन से पीछे गया, इस गन को उठाया और यूं उसको गौर से देखने लगा। गन अच्छी खासी लंबी बड़ी वाली थी जिसे कहते हैं 12 बोर की गन। शाहजेब ने सिक्योरिटी गार्ड की गन पकड़ी और इसी कमरे में गया जहां पर नर्स सादिया अकेली बैठी हुई थी। वहां जाकर शाहजेब ने सादिया को सिक्योरिटी गार्ड की गन से फिर मार दिया। इसने इस वाक़े को बदला, फ़ौरन से वही गन सादिया के हाथ में यूँ रख दी जैसे देखने वाले ये समझे कि इसने खुद अपने आप को मारा है, यानी सुसाइड वगैरह की है और अपना काम इसने खुद ही ख़त्म कर दिया। अब शाहजेब खुद बाहर निकल गया क्योंकि गोली की आवाज़ आई तो सारा का सारा जो स्टाफ है वो फ़ौरन इसी मौके पर पहुंच गया। देखने लगा और कहने लगा, देखो क्या हो गया, हाय हाय इसने क्या कर दिया, हाय हाय इसने क्या कर दिया। न जाने कौन सा गम था इस लड़की को कि इसने अपना ही काम ख़त्म कर दिया। और फुल ड्रामा करते करते ये बाहर निकल गया इस कमरे से। वहीं से किसी ने 15 पर कॉल कर दी। थाना सब्ज़ पीर से भारी नफरी आई। वक़ुआ देखा, मालूमात ली, रिपोर्ट तैयार की और फिर देखा कि गन सादिया के हाथ में और सादिया सोफे पर ढेर हुई पड़ी है। इसको पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल शिफ्ट किया गया। मालूमात ली गई तो सब ने यही बताया कि पता नहीं गम क्या था, लेकिन समझ नहीं आई कि इसने क्या किया, कैसे किया। ये तो ठीक से सारा दिन पेशेंट्स को देखती रही है, काम करती रही है और ड्यूटी करती रही है, ये इसने कैसे कर दिया। इतने में जो गार्ड जिसकी गन थी वो वापस आ गया और आकर उसने देख रहा था कि ये क्या हो गया। मैं तो सब कुछ ठीक ठाक छोड़ के गया था, इसे मालूम ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। अब मालूमात कुछ और हैं और वाक़या कुछ और बता रहा है, चीख कर कुछ और बता रहा है और ऐनी शाहिदीन कुछ और बता रहे हैं। और पुलिस की आंखें हैं 4, पुलिस को 4 आंखों से भी नज़र आता है
اس کا تجربہ ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، پولیس دیکھ رہی ہے اتنی لمبی اتنی بڑی یہ گن 12 بور اپنے آپ کو کیسے مار سکتی ہے، اینگل کیا ہے، گولی مارنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، مطلب پولیس ہر اینگل سے اس کیس کو دیکھنے لگی۔ اب اینگل تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گال پر ہے، تو ایسے تو کوئی نہیں گرتا، نہ کوئی کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ چیز نظر آتی ہے۔ اکثر اوقات جو اپنی جان خود لیتے ہیں وہ اپنی کنپٹی پر مارتے ہیں۔ اب یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ پولیس کیا کرتی ہے، سب سے پہلے موقع سے سیکیورٹی گارڈ، موقع سے شاہ زیب، ان دونوں کو پکڑتی ہے، اپنی حراست میں لیتی ہے اور تھانے پہنچ جاتی ہے۔ لڑکی کے گھر، اس نرس کے گھر اطلاع پہنچا دی جاتی ہے، تو اس کے جو والد صاحب ہیں وہ روتے ہوئے پیچھے بھاگتے ہیں۔ انہی کی مدعیت میں ایک نامزد پرچہ درج کیا جاتا ہے تھانہ سبز پیر میں، اور اس میں 3 نام درج کیے گئے ہیں، جس میں شاہ زیب، سیکیورٹی گارڈ امام بخش اور ہسپتال کے مالک سعید کا نام شامل ہے۔ اس کے بعد شاہ زیب کو تھانے لے جا کر پولیس نے بتایا اپنا ذاتی مہمان، اور پھر خوب اس کی خاطر تواضع کی۔ خاطر تواضع میں شروع میں ہی شاہ زیب نے سب راز کھول دیا۔ شاہ زیب نے یہ بتایا کہ مجھے ٹک ٹاک بنانے کا بہت شوق تھا، میں ٹک ٹاک بناتا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ گن پڑی ہے تو اس کے ساتھ ٹک ٹاک بناتا ہوں، بڑا وائرل ہوگا۔ تو میں نے پھر پکڑی گن تو اور نرس سعدیہ کے کمرے میں لے گیا سعدیہ کے ساتھ گن سے ٹک ٹاک بنانے کے لیے، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں ہے اور ٹریگر کو انگلی جا لگے گی اور گولی چل جائے گی اور اس کو لگ جائے گی۔ یہ بالکل نہیں جانتا تھا، جو ہوا سو ہوا، یہ غلطی سے ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ صورتحال ساری کی ساری آپ کے سامنے تفتیش اقبال جرم کر لیا گیا۔ اب پولیس جو ہے اس نے چیک کیا کہ ہسپتال کس شخص کا ہے، آنر کون ہے، ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا، جو کہ اس وقت موقع پر موجود نہیں تھے۔ 109 میں ان کو رکھا گیا تھا۔ سید احمد ان کا نام ہے، وہ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں، یعنی اس کیس کے تینوں ملزمان پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں۔ اور اب آپ کو بدقسمتی کے ساتھ یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک ایک اور انسانی جان لے گیا، نہ جانے پہلے کتنی جانیں لیں اور اب ایک اور جان لے کر یہاں تک کہ ہمارا آج کا کیس ادھر تک ہی تفتیش تک پہنچا ہے۔ اب آ جائیے میرے تجربے کے بنیاد پر جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ کام ایسے نہیں کیا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اب اس پر بات کروں گا۔ یہ جو ہسپتال ہے، یہ ہسپتال کوئی سال 2 سال پرانا نہیں، یہ ہسپتال خاصا پرانا ہے، یعنی 18 سے 20 سال ہو گئے ہیں اس ہسپتال کو۔ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے یہ، تقریباً 15 سے 20 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے۔ سی سیکشن یہاں کیے جاتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں یہاں پر، ٹوٹل سٹاف وارڈز بوائے سے لے کر سیکیورٹی گارڈ سے لے کر سینئر ڈاکٹر تقریباً 15 سے 16 بھی ڈاکٹر بھی ہیں۔ 24 آور سروسز یہاں دی جاتی ہیں۔ آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ حمزہ صاحب، آپ کو صاحب کہہ لیتے ہیں، آپ کا ہسپتال ہے یہ، تھوڑا بہت زیادہ یا جتنا بھی آپ کو تجربہ ہوگا یا تعلیم ہوگی آپ کی میڈیکل سے ریلیٹڈ آپ ہیں بھی کہ نہیں، آپ کو اس بات کا نہیں پتہ کہ 18 سال کی لڑکی نرس کیسے بن گئی۔ سال میں کون سے سال میں میٹرک کیا، 18 سال، 2 سال میں نرسنگ ہو، 16 سال کی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ سالوں پر محیط یہ سفر اور پھر جا کر نرس بنتی ہے۔ کورسز کالجز وغیرہ کے کروائے جاتے ہیں، ڈگریز ہوتی ہیں نرس کے لیے، تب جا کے نرس بنتی ہے۔ 17-18 سال کی عمر میں وہ نرس کیسے بن گئی؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو آپ نے کیسے 16 سال کا میٹرک اور پھر 2 سال 18 سال کی لڑکی کو نرس لگا دیا اپنے پاس، اور نرس اس کو بلایا جاتا ہے، بہت بڑا جرم بھی ہوتا ہے یہ۔
اب یہ وہ جرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ عطائی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، عطائی ڈاکٹر نے وہ کر دیا، پھر وہی قصے، کسی کا آپریشن ہو جاتا ہے تو پیٹ میں سے کینچی نکل آتی ہے، کسی کا آپریشن ہو جاتا ہے تو پیٹ سے سوئیاں نکل آتی ہیں، سب کچھ اسی طرح نکل آتا ہے، روئی نکل آتی ہے، اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ پراپر ٹرینڈ نہیں ہوتے، یہ نہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ 2 سال میں کوئی نرس تیار نہیں ہوتی، کوئی اسٹڈیز مکمل نہیں ہوتی، یہ کوئی ڈپلومہ ہوتا ہے۔ البتہ ڈریسز کی ٹریننگ ضرور ہو سکتی ہے، البتہ ہیلپر یہ ضرور ہو سکتے ہیں، البتہ چلے کمپاؤنڈرز ٹیکا شیکا لگا دیا، ڈرپ وغیرہ لگا دی، نرس اتنے مطلب کہ اتنے کام کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دوسرا بڑا گناہ، بندے مر رہے ہیں آپ کے ہاسپٹل میں، آپ نوٹ چھاپنے پہ لگے ہوئے ہیں، سی سیکشن کا کوئی لاکھوں روپیہ پرائیویٹ ہسپتال تو گرے سے گرا بھی لے لیتا ہے، آپ تو بس یہی چھاپ رہے ہیں، آپ کو انسانی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے، سیکیورٹی گارڈ کیا کر رہے ہیں، نرس کیا کر رہی ہے، آپ کو اس چیز کا کوئی علم نہیں، آپ نے صرف اس کو ایک پراپرٹی کے طور پر، پراپرٹی بنانے کے طور پر، پیسہ کمانے کے طور پر اس کو رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہ انسانی جانوں کی کوئی پرواہ آپ کو، نہ ہاسپٹل کے معاملات سے آپ کو کوئی لینا دینا۔ اس سے پہلے جو 3 سی سیکشنز ہوئے، خواتین جن کی موت واقع ہوئی، اس کی طرح یہ کیس بھی فائلوں کی نظر ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی اور یہ ہسپتال پھر سے چلتا پھرتا رہے گا اور پھر سے یہاں سے مریضوں کی ریل پیل رہے گی۔